بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے سارے ہی مہینے محترم اور قابل عظمت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں کو خاص فضیلت اور عظمت سے نوازا ہے۔ ان میں سے ایک اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے، جس کا احترام شروع زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بھی اس ماہ کو محترم اور معتبر سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اس ماہ کی عظمت کی وجہ سے قتل و قتال سے باز رہتے تھے۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت میں اس ماہ میں کسی کے سامنے کوئی اس کے والد کا قاتل بھی گزرتا تو اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فجر کے اندر ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، جس سے معلوم ہوا کہ ماہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ اسلام میں خاص اہمیت کا حامل ہے۔ حج کا اہم رکن وقوف عرفہ اسی عشرے میں ادا کیا جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم کو حاصل کرنے کا دن۔ رمضان المبارک کے بعد ان ایام میں اخروی کامیابی حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، روزہ رکھیں، قربانی کریں۔ احادیث میں ان ایام میں عبادت کرنے کی خصوصی فضائل وارد ہوئی، جن میں سے چند احادیث میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو عمل صالح جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دن میں نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کو اور سال کے 12 مہینے میں رمضان المبارک کو، پھر رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے آخر عشرے کو خاص فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، اور اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے۔ ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 5 راتیں زندہ رکھی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 1، 8ویں ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 2، 9ویں ذی الحجہ کی رات۔ نمبر 3، عید الاضحیٰ کی رات۔ نمبر 4، عید الفطر کی رات۔ نمبر 5، 15ویں شعبان کی رات۔ یعنی ان راتوں کو زندہ رکھنے والوں کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ان راتوں میں بیدار رہ کر عبادت اور ذکر الہی میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائیں گے اور انہیں جنت کی دولت سے سرفراز فرمائیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو شخص ذی الحجہ کی 10 دنوں کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 چیز مرحمت فرما کر اس کی تکریم کرتا ہے۔ نمبر 1، عمر میں برکت۔ نمبر 2، مال میں برکت۔ نمبر 3، اہل و عیال کی حفاظت۔ نمبر 4، گناہوں کا کفارہ۔ نمبر 5، نیکیوں میں اضافہ۔
نمبر 6 نظام آسانی۔ نمبر 7 ظلمت میں روشنی۔ نمبر 8 میزان میں وزن۔ نمبر 9 دوزخ کے طبقات سے نجات۔ نمبر 10 جنت کے درجات پر عروج۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے عشرہ ذی الحجہ سے بہتر کوئی زمانہ نہیں۔ ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر ایک رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کے برابر ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا۔ اس لیے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 ایام کا روزہ افضل ہے، اور خاص کر 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت بقیہ ایام کی بنسبت زیادہ ہے۔ مذکورہ احادیث سے اس عشرے کی عبادت نمازوں اور روزوں کی بے انتہا فضیلت معلوم ہوئی۔ ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے بقدر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر میں عبادت کے برابر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس عشرے کو زیادہ سے زیادہ عبادت خداوندی اور ذکر الہی میں گزاریں تاکہ اس کی فضیلت سے محرومی نہ ہو۔ اگر پوری رات جاگنے کی طاقت یا ہمت نہ ہو تو رات کے اکثر حصے میں جاگنے کی کوشش کریں۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو جس قدر ممکن ہو اس قدر جاگنے کی کوشش کریں، اور نفل نماز یا تلاوت کلام اللہ یا ذکر و اذکار میں مشغول رہیں۔ اگر کچھ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ بھی رات بھر جاگنے کے حکم میں ہے، لیکن افسوس ہمارا حال یہ ہے کہ ایسا متبرک عشرہ جانوروں کی خریداری اور بلا ضرورت منڈی میں گھومنے ہی میں گزر جاتا ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ منڈی میں جانے والوں کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، اور باجماعت نماز تو شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ جانوروں کی خریداری بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی اس عشرے کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے بڑے دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم سے کوئی فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، تاکہ یہ عشرہ اس قدر غفلت اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزر جائے۔ یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان ایام میں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عشرہ ذی الحجہ کے فیوز و برکات ہم سب کے لیے جاری فرما دے، آمین۔ ناظرین، یوم عرفہ کے روزے کے حوالے سے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں دیں۔ سوال: یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ان میں سے کیا ہے؟ آپشن اے فرض، آپشن بی واجب، آپشن سی سنت، آپشن ڈی مستحب۔ انشاءاللہ اس سوال کا جواب اگلی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔